بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کر رہا ہوں قانون مشیت پر، اور لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو۔ آگے اس کی بات مزید اس کے ذیل میں تمام انسانوں کو نیک ہی کیوں نہ پیدا کر دیا گیا۔ تمام لوگ ہی نیک ہوتے، ایک جیسے ہوتے، تو کیا اب اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ سب لوگوں کو نیک ہی بنا دے، سب لوگوں کو ہدایت والا ہی بنا دے؟ پھر وہی بات کر سکتا ہے، مگر کرتا نہیں ہے اور نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ قانون مشیت کے تحت اس نے فیصلہ کر دیا انسان کے بارے میں کہ یہ ذات اور خود مختار رہے گا، ہدایت اس کے پاس آئے گی، اس کو عقل دے دی گی انسان کو، اس کے مطابق پرکھے گا یہ بات کو، تو پھر یہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس راستے پر۔ جو جیسے راستے پر گزارے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ یہ بات ہے کہ وہ اب نہیں کرے گا، کر سکتا ہے، کرنا ہوتا تو وہ اس وقت طے کر دیتا۔ قانون مشیت جب اس نے بنایا، جب عالم خلق پیدا ہوا، تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کو نیک ہی کیوں نہ پیدا کر دیا گیا۔ دنیا میں شر اور فساد، ظلم و استبداد کو عام دیکھ کر سطح بین لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ سب انسان نیک ہی ہوتے ہیں، کوئی برائی کر ہی نہ سکتا۔ اس نے ہر ایک کو مومن ہی کیوں نہ بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ وہ ساری نوع انسان کو امت وحدہ، ایک روش پر چلنے والے، امت وحدہ کا مطلب ایک روش پر چلنے والے بنا دیتا، تاکہ نہ ان میں باہمی اختلافات ہوتے، نہ جھگڑا اور فساد برپا ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ کی مشیت میں ایسا ہوتا تو وہ انسان کو بھی دوسری مخلوقات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا، اور اس طرح پوری نوع انسانی بھیڑوں بکریوں کی طرح امت وحدہ ہوتی، ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ۔ لیکن اس کی مشیت ایسی نہیں تھی۔ اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے۔ اب کوئی ایسا طریق، انداز یا نظام جس سے اس کے اختیار و ارادہ کو سلب کر کے اسے کسی خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا جائے، خلاف قانون مشیت ہوگا، اس کی مشیت کے خلاف ہوگا اگر مجبور کر دیا جائے۔ نہ تو اب اللہ ہی ایسا کرے گا اور نہ ہی کسی انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طبیب مشفق کی طرح بدل و جان سے چاہتے تھے کہ لوگ غلط روش چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح ہلاکت سے بچ جائیں۔ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی شدت آرزو تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ لا اللہ کا باخو نفسا کا اللہ یکون مومنین، یہ 26 نمبر صورت ہے، 3 نمبر اس کی آیت۔ تم اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اپنی جان گلا لوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس غم میں تم اپنی جان نہ دے دو گے، کہ اگر یہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے یہ زبردستی کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال بے مفہوم 26 نمبر صورت کا 3 نمبر اس کی آیت۔ اب دیکھیے کہ جو کچھ اوپر کہا گیا کہ قرآن کریم اسے کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر مشیت خداوندی میں ایسا ہوتا وہ انسانوں کو پیدا ہی ایسا کر دیتا کہ وہ سب ایمان لے آتے، وہ انہیں بھی، انسانوں کو بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا، لیکن اس کی مشیت ایسی نہیں تھی، اس نے انسانوں کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ آفا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، یہ 10 نمبر سورہ یونس کی 99 نمبر آیت ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو جبراً مسلمان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے قانون مشیت کے خلاف ہوگا۔
انسانوں کو جبراً مومن بنانا مقصود مشیت ہوتا تو ہر انسانی بچے کی فطرت میں یہ رہنمائی رکھ دی جاتی، اور اس طرح وہ دیگر حیوانات کی طرح اپنے جبلی تقاضوں کے متحد ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ وَلَوْ شِئْنَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یہ 32 نمبر صورت ہے اور 13 نمبر اس کی آیت ہے۔ اگر ہماری مشیت کا تقاضا ہوتا کہ تمام انسان مجبوراً ایک ہی راہ پر چلے تو ہم ان کے اندر ایسی جبلت رکھ دیتے، لیکن ہمارا قانون مشیت یہ نہیں۔ انسانوں کے لیے قانون یہ ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انہیں بتا دیا ہے کہ ان کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ یہ پہلے انبیاء کرام بھی یہی بات ہی بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ سے کس طرح تم نے بچنا ہے۔ اور یہاں خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کہ اس راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ 18 نمبر صورت ہے، 29 نمبر اس کی آیت ہے۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ کتنی واضح بات ہے، یہ 18 نمبر غالباً سورہ کاف ہے۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی، اب جب یہ بات کہہ رہا میں اور ادھر وہ بھی یہی سی بات کی تائید کر رہا ہے کہ اے معلوم ماشے تمہارا جس کا جی چاہے، جو جی چاہے کرو، تو پھر جو دلو میں یشاء و یہدی میں یشاء کا کیا مطلب بنا کہ وہی گمراہ کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہاں جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے، اس سے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوگی۔ ظاہر ہے انسان کے اندر صلاحیتیں اور بندوں کی آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کی صلاحیتیں کس طرح ابھرتی ہیں، کسی کی نہیں ابھرتی، ویسے ہی رہتے ہیں جانوروں کی طرح۔ اور اس بات کی پرکھ کہ وہ اپنے اختیار ارادہ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ انسان اپنے اختیار ارادہ سے صحیح راہ کا انتخاب کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم فکر و ہم عمل ہو جائیں، اس طرح ان کے اختلافات مٹ سکیں گے، انہیں جبراً نہیں مٹایا جائے گا۔ ایسی صورت میں یعنی اگر انسان کو مجبور پیدا کیا جاتا تو نہ کوئی کافر ہوتا نہ مشرک، لیکن پھر انسان نہ رہتے، پتھر کی طرح چٹانیں یا حیوانات کا غلہ بن کر رہ جاتے۔ بس یہ بات میں آپ کے سامنے کہ انسان صاحبوں کو کیوں سارے نیک نہیں ہیں، کیوں سارے نیک نہیں بنائے، اس کی مشیت میں یہ نہیں تھا، مشیت میں یہ نہیں ہے، قانون مشیت میں یہ بات نہیں تھی اور نہیں ہے۔ اس نے جیسا چاہا بنایا، اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے بھی مختلف ہے، اور مختلف کی وجہ بتا دی، عقل دے دی، ارادہ دے دیا، اس کی ہدایت باہر سے بندوبست کر دیا۔ یہاں پھر اسی بات پر ہی زور دینا مقصود ہے کہ سارے ایک ہی مسلمان ہی کیوں نہیں ہو گئے، سارے نیک ہی رستے پر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چلا دیے؟ اس کی مشیت میں نہیں ہے، اب نہیں، اس وقت ہی اس نے طے کر دیا تھا جب پیدا کیا عالم خلق۔ تو بس یہ بات میں آپ کے سامنے فی الحال رکھنا چاہتا تھا، بات انشاءاللہ آگے پھر چلتی رہے گی اسی سلسلہ میں۔ قانون مشیت کے سے یہ بہت ضروری ہے، یہ جو عقیدہ ہے نا ہمارا جبر والا اور اسی سے نکلا ہوا یہ تقدیر والا جو بنایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرق کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا پہلے طے ہے، کیا طے نہیں ہے، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں اس کو مجبور بنا دیا جائے، پھر اسی سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ غلط کیا ہے کہ گمراہی پر چلے اور چلو دوزخ میں چلو، خود ہی چلایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ درست کرنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کو ماننے کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو بس اس طرح مانا تو وہی کرتا ہے سارا کچھ، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو میرے بھائیو یہ کیا اللہ کو ماننا ہوا؟ پھر یہ غلط ہے اللہ کو ماننا۔ اگر اللہ کو ماننا درست نہ ہوا تو ایمان بھی ہمارا ٹھیک نہیں، ایمان بھی غلط ہو گیا، ایمان غلط ہو گیا تو آگے پھر سارے اعمال بھی اکارت حابطت اعمالکم، اعمال بھی ضائع چل گئے، کرتے رہے ہیں اب جو مرضی۔ پہلے ایمان، اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننا جو قرآن کہتا ہے، جس پر اللہ پر کوئی الزام نہ آئے،
آ ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بات چلائیں گے، چلتی رہے گی بات۔ ٹھیک ہے، مہربانی، آپ نے بات سنی۔